عادل بازئی، آپ نے یہ نام پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ سنا. کوئٹہ کا نوجوان، عمران خان کی ٹیم کا کھلاڑی، ان کی آج واپسی ہوئی. الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل کر دیا جسٹ بیکاز کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. آپ گنتے چلے جائیں الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے خلاف یہ کتنواں فیصلہ تھا جو اوور ٹرن ہو رہا ہے بڑی کورٹس میں، ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا پھر یہ پی ٹی آئی کے خلاف، یہ کوئی پہلا نہیں ہے اور شاید کوئی آخری فیصلہ بھی نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریورس ہوا ہے. اور آج جب یہ کیس کی سماعت تھی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو اتنی آسانی سے نشست سے محروم کر دینا یا قومی اسمبلی سے نکال دینا یہ درست نہیں ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا. اور انہوں نے ان کی جو اسمبلی رکنیت تھی وہ بحال کر دی. دیٹ مینس کہ عادل بازئی سنی اتحاد کونسل کے واپس ممبر بن گئے ہیں اور اب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اسی طرح سے کر سکتے ہیں. اب کل شام ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن رہے گی. ان کی انٹری جو ہے وہ کافی فوکس میں رہے گی بہت سارے لوگوں کے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے، کہ جناب ایک شخص جس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا اس کو واپس لایا گیا. یعنی ایک طرح سے انہیں آؤٹ قرار دے کے پویلین کی جانب بھیج دیا گیا تھا اور یہ پویلین پہنچ چکے تھے، لیکن امپائر کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ابھی آپ ناٹ آؤٹ ہیں، واپس آ جائیے. اور یہ واپس آئے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسی اننگ کھیلتے ہیں. لیکن اس نوجوان نے جو آج باتیں کی ہیں، جو حقیقت بتائی ہے، انہوں نے کہا میں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا، میں نے اپنی پوری تشہیری مہم عمران خان کے نام پہ کی، میں نے اپنے یہاں پر اسٹیکر جو تھے وہ عمران خان کے لگائے، میرے پوسٹرز عمران خان کے نام سے چھپے، میں نے تقاریر جو ہیں وہ عمران خان کے نام پہ کی، میں نے جو حلف لیا وہ عمران خان کے نام پہ لیا، تو ان سے کیسے دھوکہ کر سکتا تھا. تو یہ ایک سبق ہے بہت سارے سنجیدہ مجے ہوئے پولیٹیشنز کے لیے کہ وقتی طور پہ شاید آپ بچ جاتے ہیں، لیکن ان دا لانگر رن کھیل میں رہنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے رہنا ہوتا ہے. اور عادل بازئی نے یہ ایگزامپل سیٹ کی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کا وہ جہاں پہ کہیں پہ جائیں گے ان کا ایک الگ ہی استقبال ہونا ہے. اینی ہاؤ، اب آ جائیے ذرا جو دوسرا گرین سگنل میں نے آپ کو بتایا اس سارے سیاسی تناؤ میں جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ آج بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں مختلف کیسوں میں پیشی تھی اور سب کی نظریں اس چیز پہ تھیں کہ کیا آج بشرا بی بی واپس نکل کے جا پائیں گی اڈیالہ جیل سے یا وہ گرفتار ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی تقریباً 3 ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات تھی. آج صبح 11:15 پہ وہ اڈیالہ جیل پہنچی اور شام تقریباً 6 بجے کے قریب وہ وہاں سے نکلیں، اور اس ٹائم سارا میڈیا الرٹ تھا کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہونے والا ہے. حالانکہ ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل تھی جو پشاور ہائی کورٹ سے وہ لے کے یہاں پر پہنچی تھی، لیکن کسی بھی نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالنا حکومت کے لیے کوئی مشکل ٹاسک نہیں تھا، وہ بھی ان لمحات میں جب حکومت ان کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے، یعنی ایف آئی اے کی جو اسپیشل ٹیمیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. اس سارے معاملے میں حکومت کے لیے مشکل نہیں تھا کہ کوئی نیا مقدمہ قائم کیا جاتا اور ان کی گرفتاری ہوتی. تو ایز اف نو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے بشرا بی بی اڈیالہ جیل کی سماعتیں مکمل کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئی ہیں اور بنا گرفتاری وہ اور ان کی پوری ٹیم یا جو ان کے ساتھ سیکیورٹی کا عملہ تھا وہ وہاں سے روانہ ہو چکا. تو اس کو کچھ حلقوں میں پازیٹیو سگنل کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی ذرا رکیں، ابھی تھوڑا سا چیزوں کو ہوتا دیکھیں، کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی پازیٹیو سگنلز مل رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. آج کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ایک بہت اہم اجلاس رات گئے شروع ہونا ہے جس میں ساری سیاسی لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے اور مذاکرات کے حوالے سے اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کو واضح کرنا ہے، کیونکہ کہیں کہیں ابہام ہے نا کہ کس سے کرنے ہیں، کون شامل ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا. تو خاص طور پہ مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس پشاور میں طلب کیا گیا ہے جس میں ساری لیڈرشپ جو ہے وہ شریک ہونے جا رہی ہے. تو آج آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اور ساتھ میں توشہ خانہ 2 کیس تھا، اس میں فرد جرم عائد ہونا تھی لیکن آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی. حالانکہ جو پروسیکیوٹر تھے، حکومتی وکیل تھے، انہوں نے جج صاحب کے سامنے کئی بار کہا کہ آج ہی فرد جرم عائد کر دیں کیونکہ یہ ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گی، اس لیے آج ہی فرد جرم عائد کی جائے. لیکن بشرا بی بی نے جج صاحب کے سامنے جا کے کہا کہ وہ جو پیش نہیں ہوئی پچھلی 2 پیشیوں پہ وہ اس لیے کہ ایک تو ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور دوسرا انہیں عدالتوں میں کچھ پروٹیکٹیو بیلز لینے کے لیے یا عدالتی
कार्रवाई के लिए पेशावर हाई कोर्ट जाना था, इसलिए नहीं आ सके। तो उन्होंने कमिटमेंट दिया जज साहब को कि वो नेक्स्ट पेशी पे आएंगे, और माजी का हवाला भी दिया कि जब उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी तो वो खुद आई गिरफ्तारी देने के लिए, इसलिए गिरफ्तारी से परेशानी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने मामला रखा तो जज साहब ने फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है।